بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سال اول کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے پہلے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرت کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو چھوڑا تھا۔ یہ پیراگراف اس سبق کا دوسرا پیراگراف ہے اور اس سبق کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا پچھلے پیراگراف میں کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں واضح فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب ان مذاہب کے پیغمبروں یا انبیاء کے اقوال پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اسلام اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ اشخاص شخص کی جمع ہے، حلقہ اطاعت پیروی کا حلقہ، صنف انسانی انسان کی قسم۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل کا اختلاف، یعنی کہ دنیا کے اندر مختلف طرح کے کام کرنا۔ اختلاف، ہر بندہ ایک جیسا کام نہیں کرتا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک انسان کی کسی ایک قسم سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ مختلف اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگلے پورے پیراگراف میں وہ اسی بات کی وضاحت کرے گا۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ باہمی تعاون، آپس کا تعاون، انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ مختلف پیشے ہوتے ہیں، مختلف کام ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں، اور محکوم، مطیع اور فرما بردار رعایا بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی۔ غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے زاہد و عابد بھی ہیں اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی۔ اہل و عیال بھی ہیں اور دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کی معانی دیکھ لیتے ہیں۔ جمہور عوام کو کہتے ہیں، حکام حاکم کی جمع ہے، افسران، محکوم جس پر حکومت کی جائے، مطیع اطاعت کرنے والا، فرما بردار فرما برداری کرنے والا، زاہد عبادت گزار، تقوی اختیار کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، اہل و عیال خاندان کے لوگ، پیشوا پیشوائی کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، نظم و نسق انتظام، موقوف ہونا، منحصر ہونا، اتباع پیروی۔ بنیادی طور پر یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ایک ہی طرح کے کام نہیں کرتے۔ یہ دنیا اس لیے چل رہی ہے کہ اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، بادشاہ بھی ہے، عوام بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، متقی بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، خاندان بھی ہیں ہمارے،
دوست احباب بھی ہیں، تجارت کرنے والے بھی ہیں، سوداگر بھی ہیں. بنیادی طور پر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا اس لیے قائم ہے کہ یہاں پہ مختلف اصناف کے لوگ پائے جاتے ہیں. پھر آگے بتاتا ہے کہ یہ جتنی بھی اصناف ہیں ان تمام کو اپنی اپنی زندگی کے لیے نمونہ چاہیے. مثال کے طور پر کوئی بادشاہ ہے تو اس کو نمونہ چاہیے کہ بادشاہت کیسے کرنی ہے. کوئی عوام ہے تو ان کو نمونہ چاہیے کہ ہم نے اطاعت کیسے کرنی ہے. کوئی غریب ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. زاہد کو پتہ ہو کہ اس کے تقوی کی بنیاد کیا ہے. عابد کو پتہ ہو کہ اس نے عبادت کن اصولوں پہ کرنی ہے. اہل و عیال کی خدمت کیسے کرنی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو ایک ایسا عملی مجسمہ ہو جو ان سب کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا ہو. تو اسلام تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تمام شعبوں کے لیے رہنمائی اور عملی سبق موجود ہے. انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نصیحت پذیری، نصیحت قبول کرنا اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے. ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی. اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو. کوئی کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کا کوئی بھی طبقہ ہے، کوئی بھی قسم ہے، ان تمام کے لیے نصیحت قبول کرنے کا عمل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. یہاں ایک اور بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ دو مختلف حیثیتوں کے لوگ ایک دوسرے کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. ایک حاکم جو ہے، بادشاہ جو ہے، وہ ایک عام آدمی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا کیونکہ بادشاہ کی زندگی بالکل مختلف ہے ایک عام آدمی سے. ایک دولت مند غریب کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا کیونکہ غریب دولت مند کے پاس دولت ہے، اس کی زندگی شاہانہ ہے. ایک غریب آدمی جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو امیروں کی طرح گزارے. اسی طریقے سے ایک غریب کی زندگی امیر کے لیے بھی نمونہ نہیں بن سکتی. مطلب دو متضاد حیثیتوں کے لوگ ایک دوسرے کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. اس لیے چاہیے یہ کہ عالمگیر ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے، پورے عالم میں پھیلا ہوا، دائمی، ہمیشہ رہنے والا. ایک ایسا نبی جو ایک تو پوری دنیا کے ہر خطے کے لیے اس کی جو سیرت ہے وہ نمونہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ دائمی ہو، قیامت تک، رہتی دنیا تک اس کی زندگی ان تمام رنگ برنگ کے پھولوں، یعنی ہر طرح کے لوگوں کے لیے، امیر، غریب، حاکم، محکوم، سب کے لیے جو ہے وہ نمونے کا باعث ہو. ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی روتے بھی ہیں، پہنتے ہیں اتارتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، عبادت اور دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی. ہمیں ان تمام امور امر کی جمع ہے کام جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت میں پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے. اب یہاں بتایا گیا ہے کہ ہم صبح اٹھنے سے رات سونے تک دنیا میں بہت طرح کے کام کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بھی ہیں، کھانے پینے کے معاملات بھی ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں افعال جسمانی. یاد رکھیے گا یہاں پہ یہ جو پیراگراف ہے یہ افعال جسمانی سے متعلق ہے. بڑی اہم بات، ہمارے جسم کے افعال ہیں یہ سارے جتنے بھی ہیں، کھانا پینا، مارنا مرنا، احسان لینا،
جان دینا، جان بچانا، عبادت کرنا، دعا کرنا، کاروبار کرنا، مہمان بننا، میزبان بننا، یہ ہماری جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتنے بھی ہماری افعال جسمانی ہیں، ان تمام کے لیے ہمیں عملی نمونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک ایسا عملی نمونہ چاہیے جو ہر نئی حالت میں، کہ ہم سونے کے بعد اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی بھی نئی حالت ہمارے جسم کو پیش آتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس سبق موجود۔ یہ نہیں کہ ہمیں یہ تو پتا ہو کہ جی ہم نے سونا کیسے ہے، یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے جاگنا کیسے ہے، یہ پتا ہو کہ ہم نے اٹھنا کیسے ہے، یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے بیٹھنا کیسے ہے۔ نہیں، ہر نئی حالت جو میں پیش آتی ہے، اس کے لیے ایک نئی ہدایت ہمارے سامنے موجود ہو، ایک ایسی رہنمائی اور ایک ایسا نمونہ انسانی زندگی کو درکار ہے۔ پچھلے پیراگراف میں ہم نے افعال جسمانی کی بات کی ہے، اس پیراگراف میں افعال روحانی کی بات کی جائے گی۔ پہلے جسم کی بات کی گئی، اب یہاں پہ دل اور دماغ کی بات کی جائے گی۔ دیکھیے، علاوہ ازیں اس کے علاوہ وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر کرنا، وضاحت کرنا، ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، کہ وہ معاملات جن کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، جن کو ہم جذبات کہتے ہیں یا جن کو ہم احساسات کہتے ہیں، محسوسات، ہر آن ہر گھڑی ہم ایک نئے قلبی عمل، دل کا عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غم زدہ، کبھی مصائب سے دو چار ہیں، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ماتحت ہونا، زیر اثر ہونا۔ اخلاق فاضلہ، بہترین عادتیں، فضیلت والے اخلاق کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ اعتدال، متوازن رکھنا، باقاعدہ ہونا، ایک منظم طریقے سے ہونا، ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو سب سے اہم بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی جذبے کے زیر اثر ہوں، ہم غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، مصیبت میں ہوں یا نعمت سے مالا مال ہوں، جتنے بھی ہمارے یہ اخلاق ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام اعمال کو متوازن ہونا چاہیے، اعتدال۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو غصہ نہ آئے، وہ ہر وقت ہی خوش رہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمیشہ نعمتوں سے مالا مال رہے، اس کے اوپر مصیبتیں نہ آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہمیشہ ناکام ہو، اس کو کبھی کامیابی ہی نہ ملے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمیشہ ہی کامیاب ہو، اس کو ناکامی نہ ملے۔ سب کو ان چیزوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی حالت آئے، یہ تو نہیں کہ جب آپ کامیاب ہوں تو خوشیاں مناتے پھریں، ساری دنیا کو جو ہے وہ آپ سے تکلیف ہو، لیکن جب آپ ناکام ہو جائیں تو بس رونا پیٹنا شروع کر دیں، اس کامیابی کو بھول جائیں جو آپ کو ملی تھی۔ یا اگر آپ خوش ہوں تو اس خوشی میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں، اور اگر کبھی ناراض ہوں تو انسانی زندگی کے دشمن بن جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک توازن قائم رکھنا ہے، اور یہ توازن رکھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ جذبات پر کنٹرول ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں بتایا یہ کیا ہے کہ اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو متوازن اور باقاعدگی سے رکھنے کے لیے بھی ہمیں ایک عملی طور پر ایک ایسی سیرت کی ضرورت ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے ان تمام روحانی عوامل میں کس طریقے سے اپنے اعمال کو متوازن رکھنا ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے یہ سیکھا
کہ یہ دنیا متضاد کیفیتوں کے حامل لوگوں پر مشتمل ہے اور ان تمام لوگوں کو اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ درکار ہے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے اعمال جسمانی اور ہمارے اعمال روحانی ان تمام کو اعتدال اور باقاعدگی پر رکھنے کے لیے ہمیں ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ نمونہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہے۔